سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ میں ہم کچھ گفتگو کریں گے سیالکوٹ واقعے کے تناظر اور اس کے بعد رونما ہونے والے کچھ واقعات اور کچھ تبدیلیوں کی طرف اور اہل علم کے کچھ خیالات کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی گزشتہ ویلاگ سے پیدا ہو گئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر ایک دوبارہ جو بحث چھڑ گئی ہے ہمارے ہاں کہ اس قسم کے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، کچھ طالب علمانہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مذہبی دانشوروں اور علماء کرام کے کچھ بیانات سننے کے بعد آپ کے سامنے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ اقبال کے جو سیالکوٹ ہی کے تھے ان کے اس شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوذر و دلق اویس و چادر زہرا۔ تو یہ جو شیخ حرم ہے جنہوں نے ابو ذر کا، فاطمہ زہرا کا اور اویس قرنی، جن کو یہاں پر بطور استعارہ پیش کیا گیا ہے، یعنی بنیادی طور پر مذہب اور اس کی علامتوں کو فروخت کرنے والے لوگ، تو یہاں سے میں گفتگو شروع کروں گا۔ سب سے پہلے گزشتہ ویلاگ میں ہم نے ایک بات کی تھی، اور اس میں تفصیل تو نہیں لیکن اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ مسلم جو فقہی روایت ہے اس میں گستاخ رسول کے حوالے سے فقہائے کرام کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اہل سنت کے باقی فقہاء کا تو یہ خیال ہے کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ قابل گردن زدنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو بطور حد نہیں قتل کیا جائے گا بلکہ بطور ارتداد اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی چونکہ شان رسالت میں گستاخی کر کے وہ شخص مرتد ہو گیا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، اس لیے وہ قتل ہوگا۔ اسی لیے جو غیر مسلم ہے اس کے اوپر پھر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، اس کو سیاسہ کے عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے یا تعزیر کے عنوان کے تحت، تو وہ حکومت کی مرضی ہے جو سزا رکھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، اور پھر میں نے اس میں اہل تشیع کا نقطہ نظر بھی بتانے کی کوشش کی تھی، جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ہاں کچھ روایات ہے اور قدیم فقہاء کا خاص طور پر اس کے اوپر ایک لحاظ سے اتفاق بھی پایا جاتا ہے کہ جو شخص پیغمبر یا ائمہ معصومین اور یا بی بی فاطمہ زہرا ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ شخص قتل کیا جائے گا، اور کچھ روایات کے اور فقہاء کی بھی استنباطات ہے کہ ایسے شخص کو عدالت لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے عبارتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ بات۔ پھر وہاں میں نے ایک بات کی تھی کہ قرآن کی کچھ آیتیں جس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور ایک روایت من سب نبی فقتلوہ، تو فقتلوہ کا معاشرہ وجود میں آ گیا ہے۔ تو اس روایت کو میں نے بتایا تھا کہ اہل سنت کی بنیادی مصادر میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، کچھ تاریخ کی کتابوں میں اور ایک حدیث کی کتاب میں ہے، اور محدثان نقطہ نظر سے اس پہ بہت کلام ہے، یہ میں نے بولا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ میں نے بات کہی تھی کہ کچھ واقعات ہے حضور کے زمانے کے جس میں کچھ لوگوں کو قتل کیا گیا، تو اس حوالے سے جو لوگ شان رسالت میں گستاخی کو اسلام کے متون سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان واقعات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان واقعات کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا وحید الدین خان صاحب کے جو اس پہ جو ان کی آراء ہے اور ان کی جو کتابوں میں اس پہ تفسیر اس کو دیکھ لیجئے، تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ جیسے ہم مکتبہ غامدیت کے کوئی علمبردار ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ناقص مطالعے کے مطابق اردو زبان میں اس عنوان پر یا ان واقعات کے اوپر جنہوں نے ایک متبادل اس کی تعبیر یا تشریح پیش کی ہے، میں صرف ان کا اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جو ایک اس کے اوپر جو معروف تعبیر ہے، چاہے وہ شیعوں کی ہو، سنیوں کی ہو،
اور سنیوں کے تمام مکاتب فکر کی ہو، اہل حدیث والوں کی ہو جن کو ہم سلفیہ وہابی کہتے ہیں، تو ان سب کے نزدیک تو وہ گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے ہی یہ استدلال ہے، لیکن ایک متبادل استدلال بھی ہے، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ تھوڑی سی بات میں نے اس پہ کی۔ اچھا، پھر گزشتہ دنوں غامدی صاحب کی ایک گفتگو ہم نے سنی، تو اس کے اندر غامدی صاحب نے بہت اپنے روایتی جو ان کی عادت ہے اس کے حساب سے مطابق انہوں نے بہت قطعیت کے ساتھ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے یہ تمام فقہی جو مسالک ہے اس کے بالکل خلاف ہے، اور پھر خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے۔ تو اب پتہ نہیں یہ غامدی صاحب نے بات کس طرح فرمائی۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن گستاخ رسول کے قتل ہونے میں سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، اگر غامدی صاحب کا اشارہ اس طرف ہے کہ ماورائے عدالت قتل، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مہذب جو قانون ہے اور جو مہذب ادارے ریاستیں ہیں یا مہذب انسانوں کا جو معاشرہ ہے وہاں پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنگل اور ایک مہذب انسانی معاشرے میں یہی فرق ہے کہ وہاں پر ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے، جب شیر کو بھوک لگتی ہے تو وہ اپنا کھانے کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن انسانی معاشرہ اور سماج کو مہذب بنانے کے لیے ماورائے عدالت قتل یہ کسی بھی قسم کی تشدد کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اگر غامدی صاحب کا اشارہ اس طرف ہے تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ نہیں یہ قانون ہی فقہی اس کے خلاف ہے، تو یہ بات بہرحال ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو وہ ان کے فہم قرآن اور فہم سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسرا، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قطعی طور پر کوئی نص صریح بالکل بھی نہیں ہے قرآن میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایسے لوگوں کو قتل کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ تمام فقہا کا اہل تشیع کو چھوڑ کر سب کو اس پہ اتفاق ہے کہ قاضی یا عدالت کے فیصلے کے بغیر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی بھی قانون یا کوئی سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے لیے ایک لعان کی بھی مثال دی تھی، جہاں پر ایک انسان کے سامنے وہ اپنی گھر والی کو قابل اعتراض حالت میں کسی کے ساتھ دیکھے تو اس میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے کہ 4 گواہ نہیں تو پھر وہ لعان کا پورا سلسلہ پورا کرے، اور قتل کرنے کی اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ تو اتفاق ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ماورائے عدالت قتل کی جو وجوہات ہے، جو ہم طالب علمانہ طور پر یہ بات جو سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے اور جنگلوں میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ مہذب معاشرہ کسی بھی کام کو ماورائے عدالت قتل یا کوئی بھی سزا دینے کی اجازت نہیں دے سکتا، ورنہ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلے گی اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ ایک جانوروں کا ایک جنگل بن جائے گا۔ اسی طرح انسانی جو معاشرے ہے اس میں کچھ بادشاہت اور پاپائیت پر مبنی معاشرے ہیں اور کچھ حقیقی جمہوری اصولوں پر جو معاشرے، تو جو حقیقی جمہوری اصولوں پر معاشرے قائم ہوتا ہے اس میں تو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ماورائے عدالت قتل کریں یا آپ کسی بھی شخص کے اوپر کوئی بھی الزام درے یا بغیر الزام نہ ہو، بالکل بات ٹھیک بھی ہو جو آپ نے دیکھا اور اس کے وہ قتل کا مستحق بھی ٹھہرتا ہے، تو اب بھی اس کے اندر یہ اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو غیر جمہوری معاشرے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر عسکری اقتدار ہو یا جہاں پر یعنی ڈکٹیٹرشپ، چاہے وہ ظاہر سامنے ہو چاہے وہ چھپ کر ہو پس پردہ، یا پھر وہ معاشرے جہاں پر بادشاہتیں ہیں یا وہ معاشرے جہاں پر ملائیت کی یا پاپائیت ہے، تو وہاں پر ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی انسانی معاشرے پہ آنے میں ان کو بہت وقت لگتا ہے یا وقت لگے گا۔ اچھا، ہم انسانی معاشرے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم نے کہا کہ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا ہم مشاہدہ کریں تو نہ یہ جمہوری ہے، نہ یہ ملوکیت پر ہے، نہ یہاں پر پاپائیت ہے، اور نہ یہاں پر اس معنوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے کہ کوئی شخص وردی میں ملبوس ہو کے اقتدار پہ قابض ہو۔ تو یہ بالکل ایک جنس لیس معاشرہ یعنی ایک اسٹیٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ماورائے عدالت قتل خاص طور پر مذہب کے نام پر جو قتل کیا جاتا ہے، ایسے کرداروں کو ہم نے ہمیشہ ہیرو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم قیام پاکستان سے پہلے والی مثال کو چھوڑ بھی دے راجپال کی، تو قیام پاکستان کے بعد خاص طور پر گزشتہ چند سالوں میں جو کچھ ہوا، مشال خان کی بات ہو
یا اس احمدی کو عدالت میں قتل کرنے والی بات ہو، یا سلمان تاثیر کو شہید کرنے والی بات ہو، تو ان سب میں آپ دیکھیں کہ آپ نے قاتلوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ان کو معاشرے نے اجتماعی طور پر ہیرو بنایا، تو اور معاشرے کے اندر سے کوئی ایسی دو ٹوک اور متفقہ آواز نہیں اٹھی جو اس کی مذمت کرے۔ کچھ لبرل، کچھ سیکولر، کچھ انسان دوست دانشوروں نے یا ایسے بیچارے عام لوگوں نے آواز تو اٹھائی، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ سدا بہرا ثابت ہوتی ہے۔ تو لیکن معاشرہ مجموعی طور پر اس کو ہیرو بناتا ہے، اور ان تینوں کیسز میں خاص طور پر اہل حدیث اور اہل سنت کے دونوں بڑے مکاتب دیوبند اور بریلوی، ان دونوں نے ایسے لوگوں کو ہیرو بنایا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد ممتاز قادری کا کیس آپ دیکھ لیجیے، ہم نے اس پہ گزشتہ ویلاگ میں تفصیل سے بات کی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں کہ پبلک یا ایک عام شخص یا عوام کا ایک ہجوم اس طرح کے لوگوں پر مذہب اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر قتل کرنا شروع کر دے، تو اس میں پھر ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ دانشوروں اور سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا رخ متعین کرتے ہیں، اور معاشرے کی جو فکری اور اعتقادی یا لوگوں کی اخلاقی بنیادوں کی تشکیل میں کردار ہے۔ تو ان دونوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ خوف کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے جس ترقی معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس حفاظت کے انتظامات ہے، خاص طور پر جو سیاسی رہنما اور جو مالدار رہنما ہے، ان کو تو بہرحال ایک لحاظ سے حفاظت حاصل ہے کافی حد تک، لیکن مکمل نہیں۔ بی بی کے آپ کو پتہ ہے ایک گزشتہ 2 بار وزیر اعظم رہنے والی خاتون، اور ان کے پاس بھی سیکورٹی کے انتظامات تھے، لیکن کس طرح ان کو لبِ سڑک ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح تاثیر صاحب وغیرہ، لیکن یہ استثنائی مثالیں ہیں، لیکن اس کا سیاستدانوں نے اپنی حفاظت کے بہت اچھے انتظامات کیے، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ یہ کوئی معیوب اور بری بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جانوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ تو لیکن اہل دانش جو ہے وہ بیچارے نہتے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سے ہے ہمارے ہاں جنہوں نے ڈاکٹر فاروق خان صاحب کی مثال ہے، اسی طرح کچھ علماء کرام ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی کے دور میں بہت ببانگ دہل اس پہ آواز اٹھائی، اور اس کو ان کو قیمت چکانی پڑی۔ غامدی صاحب جلا وطن ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ طاہر القادری صاحب نے، بہرحال وہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے بھی اس پہ کچھ روایتی موقف سے ہٹ کے بات کی، تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوا۔ تو ایسے تو ہے، لیکن عام طور پہ اہل دانش اگر ایک اس پر متفقہ آواز اٹھائے تو پھر معاشرے میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، لیکن خوف وغیرہ کی وجہ سے ان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ماورائے عدالت قتل، ایک تو ہیرو بنانا ایسے لوگوں کو، دوسرا ہم اہل سیاست اور اہل دانش کا اس طرح کے مواقع پر حکمت عملی یا خوف یا بزدلی کی وجہ سے خاموش رہنا، اور تیسری وجہ ریاستوں اور اداروں کا آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر اقدامات کرنا۔ یعنی یہاں تو ایک فرد ہے نا جس کے اوپر کوئی وردی نہیں ہے، جو کسی ادارے کا ملازم یا سربراہ نہیں ہے، تو اس کی طرف سے ایک ماورائے عدالت قتل یا اغوا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایک ریاستی ادارہ کسی ادارے کے چھتری تلے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وردی پہن کے وہ جو ماورائے عدالت اقدامات اٹھاتا ہے وہ شخص یا وہ ادارہ، تو یہ بھی ایک بات، میسیج ہے، پیغام ہے ہم جیسے عام شہریوں کے لیے کہ اس ملک میں عدالت اور قانون اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے اوپر سے پورا ایک میسیج آتا ہے نیچے تک کہ بھئی یہ دیکھو نا، فلاں شخص، فلاں ادارہ، فلاں لوگ تو آئین اور قانون سے بالا تر ہے، وہ ان کے اوپر تو قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وہ جتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر لے ان کی جان بخش دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ آئین میں جو متفقہ اور دو ٹوک قانون ہے کہ اقتدار پہ شب خون مارنے والا جو جرنیل ہوگا اس کو آرٹیکل 6 لگے گا، تو اس کو دیکھا 4 جرنیل آپ کے ملک میں آئے، اور اس قانون کے بننے کے بعد 2 آئے ڈکٹیٹرز، کسی کو کچھ نہیں ہوا، اور ایک شخص کے اوپر عدالت میں فیصلہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز بھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لاپتہ افراد، یہ کتنا سنگین جرم ہے، یعنی مہذب اور جمہوری معاشروں میں جہاں پر انسانی اقدار کی کوئی اہمیت ہو، انسانی جان کی اہمیت ہو، انسان کی نجی اور شخصی آزادی اور اس کی ان چیزوں کی اہمیت ہو، ان معاشروں میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہے۔ آپ جتنا بھی بڑا کوئی مجرم ہو اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ عدالتوں سے ٹائم لگے گا اور لگنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت جلدی انصاف جو ہے نا وہ انصاف کا قتل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو مثالیں دی جاتی ہیں نا، بس سڑک پہ بندہ پکڑا وہیں پر فیصلہ ہوا، اور یوں 2 دن میں ہم نے یہ اب طالبان کا جو افغانستان اس کی بڑی یہاں پر جو ان کے حامی لوگ ہیں وہ اب اس طرح کی پوسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ وغیرہ پہ۔ تو جلد بازی جو ہے یہ بھی قانون کا قتل ہے۔ ایک بار زرداری صاحب نے یہ بات کہی تھی اپنے کسی انٹرویو میں، اور یہ بات تمام جو بڑے اہل دانش وغیرہ ان کا بھی یہی خیال ہے
کہ اگر آپ عدالت اور فیصلے میں تاخیر ہو بھی جائے اور کسی بے گناہ کی جان بچ جائے تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جلد بازی میں آپ بے گناہوں کو مارے، ٹھیک ہے، قتل کرے، ان کو پھانسی کی سزا ہو۔ تو خیر، اسی طرح ہم نے کہا کہ آئین شکن غداروں کی مثالیں آپ کے سامنے، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جب کرنے کی کوشش کی گئی تو عدالت اڑ گئی، جس وزیر اعظم نے حرکت کرنے کی کوشش کی اس کو یہ کیا گیا، اور حامد میر کے مطابق جب زرداری سے نواز شریف نے بار بار مطالبہ کیا کہ آپ یہ لگائے آرٹیکل 6، اب آپ کو حکومت ملی 2008 میں، تو کہا کہ زرداری نے کہا کہ ہمارے ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، میں کمزور ہوں، اور جب آپ آئیں گے تو پھر آپ اس پہ کرنا، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ پھر انہوں نے ساتھ دیا، لیکن آخر میں میاں صاحب نے پھر اپنی عادت کے تحت جو ہے عین موقع پر ڈس لیا۔ اسی طرح جو قانون کے رکھوالے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، پولیس، ٹھیک ہے، فوج کے ادارے یا اور اس طرح کے، اور اسی طرح ججوں کو آپ دیکھ لیں، ان سب نے ہمیں میسج یہ دیا ہوا ہے عام طور پر کہ آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں، بٹ ٹھیک ہے۔ تو یہ میسج نیچے تک آتا ہے، جس سے عام شہریوں کو، یعنی صرف وہ گستاخ رسول یا اس میں نہیں، اور معاملات میں بھی پھر شہری جو ہے وہ قانون کے حوالے سے عدم حساسیت ان کے اندر، یعنی ان کے اندر آئین اور قانون کے حوالے سے کوئی حساسیت پیدا، اور یہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ہے نا، اس کو تعلیم کی، مسلسل تربیت کی، مسلسل ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، تذکیر اس کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بار بار اپنے تعلیمی نصاب کا حصہ بنائیں، ممبروں پہ اس کو حصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے جو میڈیا پہ اس طرح کی چیزوں پہ گفتگو ہے، یعنی پورے معاشرے کے اندر قانون کے حوالے سے ایک حساسیت پیدا ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، اخلاقی طور پر بھی ہم عدم حساسیت کا شکار ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، کام کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور چیز جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اس پر، کہ جب آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ اوپر کے جو لوگ ہیں یہ ان کے ہاں قانون کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر نیچے بھی وہ پیغام آتے۔ اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں، کرپشن کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور اس سے پہلے تاریخ میں کچھ پڑا، ایوب نے بھی یہی فتویٰ لگا کر یا یہ بہانہ بنا کر اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا کہ سیاستدان جو ہے وہ کرپٹ ہے۔ تو اس کے بعد بھی یہ ہوا، اور 90 کی اور 80 کی دہائی سے لے کر اب تک جو سب سے زیادہ جو چورن فروخت ہوا ہے وہ یہی، اور اس میں بھی میسج یہ دیا گیا عام آدمی کو، میڈیا کے ذریعے مسلسل 24 گھنٹہ آپ نے یہ پیغام دیا، اخباروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اداروں کے ریٹائر لوگوں کے ذریعے، حاضر سروس لوگوں کے ذریعے، کٹ پتلی جو سیاسی قیادتیں ہیں ان کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور چنتخب وزراء کے ذریعے، وزراء اعظم کے ذریعے، کہ سیاستدان چور ہے، سیاستدان چور ہے، سیاستدان چور ہے، سیاستدان کرپٹ ہے، اور اس میں سے بھی آپ نے کچھ لوگ، مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ایک عام آدمی جو نیچے طبقے کا، ہماری طرح کے ایک ریڑھی لگانے والا، ایک مزدور، ایک ٹیچر، اور اس سے بھی نیچے کے لوگ، اس سے ان کو یہ میسج دیا گیا کہ بھئی یہ تو اوپر جتنے بیٹھے تو سب کرپشن کر کے ارب پتی اور کھرب پتی بنے، تو ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا داؤ لگ گیا تو لگا دیتے نا، کوئی نہیں۔ یعنی آپ نے میسج دیا، ٹھیک ہے، ذہن بنایا، اور یہ بھی بتایا کہ بھئی دیکھو یہ بڑے بڑے چور ڈاکو پورا ملک لوٹ گیا، اور پتہ نہیں لانچوں کے ذریعے، اور یہ سب کہانیاں ہمیں بتائی گئی نا، داستانیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہوا یہ کہ ادھر کرپشن ہے یا نہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ، بلکہ اب تو یقین ہے کہ بڑے سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے کہ ایسا نہیں ہوگا، ورنہ اب تو فرشتوں کی حکومت ہے نا، خلائی مخلوق سمیت اس کے ساتھ سب لوگ ہیں، ادارے بھی اس کے ساتھ ہے، تو کر لیتا ہے، پھانسی چڑھا دے اگر جرم ثابت ہوتا ہے، قانون میں جو سزا مقرر ہو ان کو دے دو، ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ لیکن یہ محض ایک چورن ہے، ایک عوام کے جذبات سے ایک کھیلنے کا وہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں نیچے کے لیول پہ اور سرکاری محکموں میں جو نچلے درجے پہ جو کرپشن کی داستان ہے، اور وہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ اس کسی سے بات کرو جی وہ تو میاں صاحب کو دیکھو جی، وہ زرداری کو دیکھو، یہ سارے سیاستدان چور ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ یہ تو ایلیٹ کلاس ہے، جو اوپر کے کلاس میں تو یہ ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر نیچے کے لوگ بھی پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی یہ کرتے، تو یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ قانون کی پابندی کے حوالے سے جو ہمارے ہیں عدم حساسیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایک بے رخی، بے توجہی، قانون اور آئین کو اہمیت نہ دینا، تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ یہ میسج اوپر سے آیا ہے۔ اداروں نے ماورائے عدالت قتل کرنا شروع کر دیا، اداروں نے ماورائے عدالت اغوا کرنا شروع کر دیا، اداروں نے عدالتوں سے پوچھے بغیر لوگوں کو شمالی علاقہ جات لے جانا شروع کر دیا، تو پھر یہ میسج نیچے تک آتا ہے، اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
تو بس ٹھیک ہے، پھر لوگوں کا یہ مزاج بن گیا۔ اچھا، اب گزشتہ دنوں جب یہ واقعہ ہوا سیالکوٹ کا، تو سلیم صافی صاحب نے ایک اچھا پروگرام منعقد کیا اور اس میں مختلف مکاتب کے علماء کو بلایا، تو اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ مجھے جس شخص پہ حیرت ہوئی وہ ترچھی ٹوپی والے جو تھے اپنا سراج الحق صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا نا، چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر ہو، دلق اویس ہو، چادر زہرا۔ بہت بھیانک بات، یعنی جس شخص نے ممتاز قادری کے اس حرکت کو سب سے زیادہ کیش کرانے کی کوشش کی، ان میں پیش یہ شخص موجود ہے، جنازے میں بھی باقاعدہ وفد کی صورت میں، ٹھیک ہے، سب کچھ کیا اس نے۔ اب اس دن جو اس نے سیالکوٹ واقعے پہ جن بغیر کسی اگر مگر چن کے چنا کے اس کی جو مذمت کی، اس سے ہمیں بہت حیرت ہوئی کہ یہی وہ شخص ہے جو کچھ سال پہلے اسی طرح کے واقعے کو بہت دھڑلے کے ساتھ اس کی حمایت میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اب دیکھیں اس نے کس طرح سے یو ٹرن لیا، اور یہ سب آپ مذہب کے نام پہ کرتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص جس پہ ہمیں حیرت ہوئی وہ مولانا تقی عثمانی صاحب تھے۔ انہوں نے ٹھیک ہے مذمت تو کی، اس کو برا بلا بھی کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان صاحب نے جو ایک نقطہ اٹھایا مفتی اعظم پاکستان نے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا یا اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ واقعہ، اس میں مغربی اور عالمی سازش کار فرما ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات کرا کر قانون کے اندر جو شق موجود ہے گستاخی کی، اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، وہ طاقت ہے۔ تو یہ آپ خود اس پہ دیکھ لیجئے، سر دنیا اس پہ۔ اس کے بعد دوسرے صاحب مولانا مفتی مریب الرحمان صاحب تھے جو بریلیوں کے مفتی اعظم ہے، تو ان صاحب نے بھی مذمت کی۔ حیرت کی بات ہے، پہلے اس طرح کا ہوا تو نہیں مذمت، سب نے ہیرو بنایا، لیکن شکر ہے کہ یہ تبدیلی تو آئی ہے۔ تو انہوں نے اس کی مذمت کی، لیکن پھر اس کے ساتھ چنکے چنانچہ اگر مگر قانون ادھر عدالتوں میں نہیں فیصلہ ہوتا اور اس طرح، تو لوگوں نے اس طرح سے کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ نے پھر اس کو یعنی مذمت کی، یہ بھی ایک قابل قدر بات ہے۔ تیسرے شخص تھے شہید امین شہیدی صاحب، تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی اور کھل کے، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ ہم درندوں پہ مبنی معاشرہ ثابت ہوتے ہیں، اس طرح سے کرنے سے ہمارا معاشرہ غیر انسانی ثابت ہوتے ہیں، وحشیوں کا معاشرہ ثابت ہوتا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ اقلیت میں ہے، ورنہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فقہی اور حدیث کے روح سے دیکھا جائے اہل تشیع کے، تو ان کے ہاں تو ٹھیک ہے اس طرح کے شخص کو ایسا قتل کر دیا جائے۔ اب باقی ہے کہ اس کو بہت رحمدلی سے قتل کرنا ہے، وحشیانہ انداز سے، تو قتل کرنے والا فیصلہ کرے گا نا، اس کو جتنا غصہ آئے گا اسی حساب سے اس کے ساتھ تشدد کرے گا۔ خیر، تو اب ہمارے ہاں صحافیوں میں اور عام علماء میں بھی مخالف مکتب فکر کے مسائل اور ان کے فقہی آراء سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، ورنہ وہ سوال کر لیں کہ بھئی آپ کے ہاں تو یہ باقاعدہ روایت اور فقہی فقہا کی آراء موجود ہے، تو اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے تو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اب وہاں پر شہیدی صاحب جیسے اہل علم کی بددیانتی بھی ہے، وہ بتا دے کہ بھئی ہمارے فقہ میں تو یوں ہے، یعنی آپ نے جو وحشی کہا، درندہ کہا، غیر انسانی معاشرہ کہا، انسانی حقوق سے ماورا معاشرہ کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ نے اپنی فقہی روایت اور ان حدیث کو سامنے نہیں رکھا جس میں یہ موجود ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے۔ اب ان سب نے جو مذمت کی، تو اب یہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ یہ شخص غیر ملکی تھا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کوئی پاکستانی ہوتا، کوئی مزدور ہوتا، یا کوئی اور شخص یا کوئی بڑے ایلیٹ کلاس کا بھی ہوتا اور وہ پاکستانی ہوتا، تو پھر میرا خیال سے ہم لوگوں کا یہ رد عمل نہ ہوتا۔ تحریک لبیک نے بھی اس کی مذمت کی اور لا تعلقی کا اظہار کیا، تو یہ حیرت ناک بات ہے۔ اس کے بعد ہم اس شخص پہ آتے ہیں جو سب سے زیادہ چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر ہو، دلق اویس ہو، چادر زہرا ہو، ریاست مدینہ ہو، رحمت اللہ اتھارٹی ہو، بڑی چیزیں وہ بیچ کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منتخب نہیں بلکہ چنتخب وزیر اعظم، انہوں نے پھر اس کے بعد وہ جس شخص نے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی اس کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا، وہاں پر انہوں نے گفتگو فرمائی اور کہا کہ مذہب کارڈ استعمال کرنے والوں کو اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو بھائی سب سے زیادہ مذہب کارڈ آپ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب کا چورن اس وقت آپ بیچ رہے ہیں، کرپشن کا چورن بیچ کے آپ نے کچھ ایک جو بیچ کی ایک نسل پیدا ہوئی تھی جو سوشل سائنسز سے بالکل دور نسل، اس کو تو آپ نے بیوقوف بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پوری قوم کو اب آپ نے ریاست مدینہ کا کارڈ دکھایا ہوا ہے، تو یہ بھی مذہب کارڈ استعمال کرنا ہے۔ امید ہے یہ ہماری گفتگو آپ نے کو پسند آئی ہوگی اور تھوڑی سی طویل گفتگو ہوگی، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے۔ پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔